السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة النساء آیت نمبر 114 لا خیر فی کثیر من نجواہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کسی قسم کی خیر نہیں الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس اگر اس شخص کی سرگوشی جس نے صدقے کا حکم دیا یا اچھائی کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیا، اس کے لیے سرگوشی کی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی یہ کرے گا اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے فسن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں۔ سرگوشی تو عام طور پر کہتے ہیں مخفی بات کرنے کو، آہستہ سے کسی کے کان میں بات کرنا، لیکن یہاں پر سرگوشی سے مراد لوگوں کی گفتگو ہے۔ لوگوں کی گفتگو میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔ اللہ، یہ آیت مبارکہ اس معنی کی بعض احادیث بھی آتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا۔ اب غور کیجئے، لوگوں کی باتوں میں کوئی خیر نہیں سوائے ان باتوں کے جن کا تعلق نیکی سے ہو یا لوگوں میں صلح کروانے سے ہو یا صدقے سے۔ یعنی ہماری دنیا کے معاملات، ہماری باتیں، ہماری جتنی گپ شپ، ہمارے جتنے تبصرے، ہماری جتنی بیٹھکیں اور مجلسیں، سب اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں سوائے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس میں بعض دفعہ شر ہوتا ہے، بعض دفعہ فساد ہوتا ہے، کچھ اور کچھ سوائے اس سرگوشی کے جو ان کاموں سے تعلق ہے۔ بڑی اہم ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور یہ یوں کہہ لیجیے کہ بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں خیر ہی نہیں، صرف اس، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے ہر وہ مجلس اور ہر وہ گفتگو قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کرے گا، کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا، میں نے اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں آؤ یار بور ہو رہے ہیں، گپ شپ لگائے۔ جو بندہ قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، اور پھر وہ بور ہو، افسوس ہے اس پر، اس کی بوریت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن کے ہوتے ہوئے بھی بور ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اکتا جائے اور تنہائی محسوس کرے اور چلا جائے یاروں دوستوں کے پاس قرآن کو چھوڑ کر، واللہ اس بندے کی وحشت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایسا کیا۔ تو ہر قسم کی گفتگو باعث حسرت، اور اس میں کوئی خیر نہیں سوائے اس گفتگو کے جس نے صدقے کا حکم دیا۔ اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ صرف روپے پیسے مال دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیحات، سبحان اللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ نیکی کا حکم دے دے، نیکی کا حکم بھی صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ، اشراق کی نماز پڑھنا بھی صدقہ۔ صدقے کا معنی صرف پیسے دینا تو نہیں ہوتا، جس نے صدقے کے لیے گفتگو کی وہ ٹھیک ہے، اس میں ہے۔ او معروف یا معروف، معروف کے لفظ سے مراد یہاں پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جب معروف کا کلمہ اکیلا آئے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، نہی عن المنکر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ برائی سے روکنا بھی اچھی چیز ہے۔ یعنی کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی اس میں خیر ہے۔ تو ہمیں اپنی مجلسوں کے اندر اگر برائی دیکھیں اس کو روکنا چاہیے۔ آپ کسی بندے کے پاس شرکیہ عمل دیکھیں، شرکیہ چیز دیکھیں، اس کو کہنا چاہیے۔ لوگ غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اور آپ صحیح بات کہتے ہوئے شرما جاتے ہیں، ہچکچا جاتے ہیں کہ میں اس کو کیا کہوں، اب یہ کیا سوچے گا۔
کہہ دیجئے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانا اتنا عظیم عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، کتنی عبادت، یعنی ان سے بہتر یہ ہے کہ بندہ دو بندوں کے درمیان صلح کروائے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکیاں نہ کرے، یعنی یہ ان سے بڑی نیکی ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اشارہ ہے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹا نہیں۔ جن مقامات پر ہمیں اجازت دی گئی کہ تم بات کو اس کی حقیقت سے ہٹ کے کر سکتے، جھوٹ بول سکتے، ان میں سے ایک جنگ ہے، جنگ کے میدان میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور تیسرا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز امر پر رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک عورت کوئی برائی کرے، ہم پوچھے تو نے یہ کام کیا، اسے کیا، حرام کام کو چھپانے کے لیے نہیں، ویسے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کی اجازت دی گئی۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانا، بندوں کے درمیان لڑائی کروانا، ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ آج لوگ یہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں فلانا آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، میں نے تو پھر مجھے بڑا غصہ آیا، پر میں نے اس کو کہا کچھ، میں اندر اندر سے بڑا مجھے اس پر آتا رہا، اور میں نے کہا چل اب میں تجھے کیا کہوں، اس کو چاہے کچھ بھی، ایسے شرارت بس ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ ہمارے لوگ تو فساد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، مفت کا فساد، اور اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو اصلاح نہ کرے، جو فساد کروائے، لڑائی کروائے، یہ بندہ بڑا مفسد ہے، بڑا مفسد آدمی ہے یہ، اور بدبخت آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دوست احباب میں دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، لوگ ایسے میاں بیوی میں دیکھ لیں، لوگ ان میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، عجیب فطرت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے خبریں دینا، اور بعض عورتوں کو ان کے خامدوں سے خراب کرتی ہیں، اور بعض مردوں کو ان کی بیویوں سے خراب کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے درمیان صلح کروانے، یعنی یہ اگر مجلسیں، اس میں خیر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسی مجلسیں نہ ہوں، پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے دوست سے تنہائی بہتر۔ وہ مجلس جو آپ کے نامہ اعمال کو بھر دے فضولیات سے، اس سے بہتر نہیں آپ اکیلے بیٹھ سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، کون سا؟ صدقہ، معروف، اصلاح بین الناس، یہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے جو کام لوگ اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنا مرید بنانے کے لیے، اپنے ووٹ دینے کے لیے، یا کسی اور مفاد کی خاطر جو کہ بندہ یہ کام کرتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کہ یہ کرے گا اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پسند قریب ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ہے اس پر، جس کو اللہ بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ دیکھو ہم تو چھوٹی سی چیز کو بھی کتنا بڑا کہتے ہیں، وہ بڑا جس چیز کو بڑا کہے گا وہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔